أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی، آیت نمبر 74 سے 76، یعنی 74 سے 76، اور یہ ہے 12واں سپارہ، اور یہ ترجمہ میں نے لیا ہے احمد رضا کا کنز الایمان. فلما پھر لما جب ابراہیم کا خوف زائل ہوا، یعنی ان کا خوف جاتا رہا. یہ روع خوف یا آپ گھبراہٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کا خوف دور ہو گیا یا ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی. ابراہیم کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی. خوشخبری آپ کو پتہ ہے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے ملی تھی نا. خوشخبری ملی ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. یجادلنا، اچھا یہ رو آپ نے زہد و ورع نام سنا ہوگا، اردو میں بھی بولتے ہیں نا زہد و ورع. اسی طریقے سے جنگ و جدل، یجادلنا بحث اور تکرار کو بھی کہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو بھی کہتے ہیں. اور جیسے بار بار ایک کوئی مباحثہ ہو، آپس میں مذاکرہ ہو، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یجادلنا ہم سے یعنی اس کے بارے میں بحث یا تکرار کرنے لگ گئے ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. بے شک ابراہیم تحمل حلیم تھے. ابراہیم علیہ السلام یعنی بہت زیادہ درگزر کرنے والے، جیسے قوت برداشت بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا پیشنس. ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا. آپ اردو میں بھی آہ کہتے ہیں نا، اواہ منیب، بہت یعنی رجوع کرنے والے، بار بار جیسے اللہ کی طرف رجوع کرنے، بہت آہیں کرنے والے، رجوع لانے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے فرمایا یہاں پہ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اس خیال میں نہ پڑیے. کیا کہا اللہ نے؟ یا ابراہیم اعرض، اعراض کریں، چھوڑیں اس کو. ان ہاذا، یعنی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، ان ہاذا، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، یعنی بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا، امر ہو چکا، امر ربک، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا، یہ غیر مردود، وہ واپسی نہیں ہوگی اس کی. یعنی جو حکم آ چکا وہ حکم آ چکا، وہ حکم واپس نہیں پلٹے گا. جھگڑے کا لفظ یجادلنا، آپ یہاں اور کیجئے کہ اس موقع پر اس انتہائی محبت اور ناز و انداز کا جو تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ، اور پختہ مطلب یعنی قرب کہنا چاہیے کہ قرب یعنی بہت زیادہ جیسے ہو نا کہ بالکل یقینی. تو یہ وہی لوگ جانتے ہیں، محبت ہی اس کو جان سکتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہے؟ بہت سے لوگ اس کے غلط تشریحات بیان کرتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کسی کو یاد ہے؟ اگر کسی کو یاد ہو تو ذرا وہ بھی پیش نظر رکھے. ہم تو ایک لفظ اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی، ہم تو اپنے رب کے لیے چھوٹی سی چھوٹی کہنا چاہیے کہ قربانی دینے کو تیار نہیں تھے. چھوٹی سے وہ چھوٹی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، مطلب کوئی جوڑ نہیں ہے. ہم کوئی مقابلے بازی تو دور کی بات ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا کہ ہم مثال بھی دے سکیں اپنی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں. لیکن بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ، میرا خلیل میرے ساتھ ان کے بارے میں جھگڑنے لگا. اب آپ ذرا غور کیجئے، جھگڑا کسی کہتے ہیں؟ اب آپ تو تصور میں لائیں کہ اپنے سے کسی اعلیٰ و برتر ہستی کے ساتھ قریبی تعلق آپ رکھتے ہوں اور دونوں طرف سے انتہائی محبت و پیار اور خلوص پایا جائے، خلوص موجود ہو، جبھی جا کر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ کسی بات پر آپ ضد یا اصرار کریں. ورنہ خلیل جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ سے کیسے بحث کر سکتے ہیں ظالم قوم کے بارے میں؟ لیکن یہاں دیکھیں نا، ایک بات پر بار بار ضد کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے قوم لوط سے عذاب ٹال دیا جائے. اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ یہ قوم اب خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے.
اور اس کے جرائم اس حد سے گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے، مگر بندہ ہے کہ پھر یہی کہے جاتے ہیں کہ رب العالمین مالک الملک اگر کچھ تھوڑی سی بھلائی بھی اس میں واقع ہو تو اسے اور تھوڑی سی مہلت آپ دے دیجیے، تھوڑا سا اور وقت دے دیجیے، شاید کہ وہ بھلائی پھلنے آئے، شاید کہ کچھ اس میں بھلائی کی یا کچھ اس میں خیر کی امید کی کرن موجود ہو، شاید یہاں غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ نے تعریف بھی بیان فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی بڑے خوبصورت انداز میں، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ جب اپنی باری آتی ہے، اپنی جان کی باری آتی ہے، اپنے گھر کی باری آتی ہے تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لیکن جب قوم کی بات آتی ہے، جب عوام الناس کی بات آتی ہے تو اسی مالک سے پھر بحث و تکرار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنا سب کچھ لٹا کر، سب کچھ اللہ کی راہ میں فنا کر کے اس مقام کو پاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی نہیں پا لیتے ہیں کہ ایسے ہماؤں شما کو ایسا یہ مقام نہیں مل جاتا۔ قوم لوط کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، قوم لوط کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بحث یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ بحث و تکرار کر رہے ہیں، بار بار ایک بات کو کہنا، یجادلنا فی قوم لوط۔ اب آپ ذرا غور کیجیے الفاظ پر، تو جواب کیا ملتا ہے یہاں پر؟ جواب ذرا سنیں کہ اے ابراہیم، اس خیال میں نہ پڑھیے، پہلے تو دیکھیں تعریفی الفاظ کیا اللہ نے بیان کیے، غور کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی بات، ان ابراہیم، یہ حلیم بھی ہے، لا حلیم، لام آ گیا، اواہ منیب، کیا خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفی کلمات بیان فرمائے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، محبت کا ذرا تصور کریں، بڑی محبت سے حضرت خلیل کے انداز کا ذکر فرمایا کہ، اور اس کے بعد کہ حلیم اواہ منیب کے القابات سے ممتاز فرمایا۔ حلیم آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بردبار، جو بدی کرنے والے سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، جو آپ کے ساتھ برائی کرے، جو آپ کو گالی دے، جو آپ کو مارے پیٹے، جو آپ کے ساتھ دشمنی کرے، لیکن آپ پھر بھی اس کے ساتھ بدلہ لینے میں جلدی نہ کریں، اس کی برائی کا جواب برائی دینے میں جلدی نہ کریں، تحمل کریں، ٹھیک ہے، پیشنس سے کام لیں، ٹھیک ہے، قوت برداشت۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی نا صف اول کے عظیم المرتبت مقام رکھنے والے شخصیت کے مالک ہیں۔ اواہ، آہوزاری اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا، بہت آہیں کرنے والے، بہت رجوع کرنے والے۔ اواہن کہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ غم خواہی کرے اور آہو بلب رہے، مطلب اپنے ہی لیے نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے، دوسروں کی خاطر غم خواہی کرے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی زندگیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ اپنے بارے میں نہیں فکر مند ہوتے بلکہ اپنوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے منیب کہتے ہیں جو ہر وقت دل و جان سے اپنے رب کی طرف راغب ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں لگا رہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم کیا کریں، اپنے ساتھ تو دے ہی نہیں سکتے، دینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ مالک الملک کی طرف سے جواب آیا، اس جھگڑے کو رہنے دیجیے، ان بدبختوں کو مدتوں سمجھایا گیا لیکن وہ اپنے کفر و شرک سے، نافرمانیوں سے باز نہیں آئے، ان کے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، حکم آ چکا ہے، اب یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ وہم ہو کہ اس سلسلہ بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ خصوصاً قوم لوط کے قصے کی تمہید کے طور پر بظاہر کچھ بے جوڑ سا یعنی لگ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ اس مقصد کے لحاظ سے نہایت برمحل ہے جس کے لیے پچھلی تاریخ کے یہ واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کی مناسبت سمجھنے کے لیے کچھ یعنی چند باتوں کو آپ ذرا اپنے پیش نظر رکھیں، اس کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو تفصیلی لحاظ سے۔ مخاطب کون ہیں؟ قریش کے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمام عرب کے کیا ہیں، تمام عرب کے پیشوا ہیں، آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کے مجاور اور اپنی مذہبی و اخلاقی اور سیاسی و تمدنی پیشوائی کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کے غضب
سے ہر حال میں بچ ہی جائیں گے، اور ہم پر اللہ کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم اللہ کے اس پیارے بندے کی اولاد اور اس رب العالمین کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہم اولاد ہیں اور وہ وہاں ہماری سفارش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو اس پندار غلط کو توڑنے کے لیے پہلے تو انہیں یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہستی، آپ جیسے عظیم الشان پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے کو ڈوبتے دیکھ رہے ہیں، اور کس یعنی درد سے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ آپ دیکھیں اس بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، مگر صرف یہی نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش بیٹے کے حق میں کچھ کام نہیں آتی، قبول نہیں کی جاتی، بلکہ سفارش کرنے پر بھی آپ کو منع کر دیا جاتا ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچیے بھی نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ دوسرا منظر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو ان کے بے پایہ عنایات، ذرا غور کیجئے، بے پایہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عنایات ہیں، نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کیسی قدر افزائی ہے، مگر دوسری طرف جب وہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عذاب کے معاملے میں بات کرتے ہیں اس قوم کے متعلق جو مجرم ہوتی ہے، تو ان کے اصرار پر بھی، ان کے بحث مباحثہ، ان کی آہوزاری الہاہوزاری کے باوجود اللہ تعالیٰ مجرم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو کیا کرتے ہیں؟ منع کر دیتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں، سفارش کرنے سے روک دیتے ہیں، اور ان کی سفارش کیا لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں کچھ کام آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اس بیان اور اس ذکر میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرائی جا رہی ہے یا کرانی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون مکافات جس سے لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یا بیٹھے ہوئے ہوں، تو کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے، اور خود ان کے گرد و پیش اس کے کیسے کھلے کھلے آثار موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو حق و صداقت کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجنبی ملک میں مقیم ہے، اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، بے سر و سامان ہے، اور کوئی ان کا یعنی فوج فاٹا، کوئی سپاہی ان کے ساتھ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن عمل کا یہ پھل ان کو دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں جو ان کی زوجہ ہیں جو جوانی میں بانجھ تھیں، بڑھاپے میں ان سے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرتے ہیں، اور ایسا بیٹا جو نبی، جو علم والا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کے ہاں بھی نبی یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الشان نسل چلتی ہے جس کی عظمت کے ڈنکے صدیوں تک اسی فلسطین و شام میں بجتے رہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بے خانما مہاجر کی حیثیت سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ دوسری طرف قوم لوط ہے جو اسی سرزمین کے ایک حصے میں اپنی خوشحالی پر مگن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے، دور دور تک کہیں بھی اس کو اپنی شامت اعمال کے آثار نظر نہیں آ رہے، اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ ہنستے کھیلتے چٹکیوں میں اڑا رہے ہیں، مگر جس تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک بڑی اقبال صنعت قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک وہی تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا فرمان نافذ ہوتا ہے، اور وہ ایسے دردناک طریقے سے فنا کیے جاتے ہیں کہ آج اس کی بستیوں کا نشان کہیں ڈھونڈے نہیں ملتا ہے، کہیں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ وہ بستی کہاں آباد تھی، کیسے آباد تھی؟ اللہ تعالیٰ اس کو پیوندی خاک کر دیتے ہیں، نیست و نابود اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کے بعد ان سب لوگوں کے نشے ہرن ہو جانے چاہیے کہ جو لوگ بھی سفارش کی امید لگانے میں ہر ایک کو مطلب یعنی سمجھ لیا ہے کہ یہ ہماری سفارش کروا دیں گے اور یہ ہمیں بچا دیں گے۔ خلیل اللہ
کا اللہ تعالیٰ نے یہاں کس پیار سے ذکر کر کے کس خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ دیکھو اب بحث و تکرار کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ جاتا ہے اس کے حکم آ جانے کے بعد عذاب ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور مجرموں کی رہائی کا کوئی پروانہ جاری نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو، جن لوگوں کا خاتمہ کفر و شرک پہ ہو گیا ان کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر حال میں جو بھی ہو، اگرچہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو پھر بھی، اگر تم ان کے گھر سے تعلق رکھتے ہو پھر بھی، اگر تم بہت بڑے کسی علامہ کے فرزند ہو پھر بھی، یاد رکھو کفر و شرک سے توبہ کرنا ہی پڑے گی، اسے چھوڑنا ہی پڑے گا، توحید کو اختیار کرنا ہی پڑے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر عمل کرنا ہی پڑے گا، قرآن کو ماننا ہی پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ ادروائز سفارش کی کوئی امید مت رکھنا۔ اگر کفر و شرک پر مر گئے تو کوئی سفارش نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے، سوئی کے سوراخ میں اونٹ گزر جائے تو نہ تو سوئی کے سوراخ میں اونٹ گزرے گا اور نہ ہی آپ کے حق میں کوئی سفارش قبول ہوگی۔ سوچ لیجیے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، کس انداز سے اللہ نے بتایا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم لوط سے متعلق بحث کس سے ہوئی تھی؟ فرشتوں سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ سورہ عنکبوت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ ہمارے ساتھ بحث ہوئی، ہمارے ساتھ یہ جھگڑا ہے، کیونکہ فرشتے تو جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کر رہے تھے نا۔ یجادلون کس کا صیغہ ہے؟ یہ ہے مضارع کا صیغہ، حکایت حال، یعنی اس وقت کی منظر کشی کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بحث و تکرار کا برا نہیں مانا بلکہ نہایت پیار سے ان کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان سے خوف جاتا رہا، جب ان کا خوف دور ہو گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے محسوس ہوا تھا، اور فرشتوں نے انہیں بیٹے کی بشارت بھی سنائی، تو پھر انہوں نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ ہیں، وہ تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ تفسیر طبری کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، سورہ عنکبوت میں ہے، فرمایا کہ انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، یقیناً ہم اس بستی کون سی تھی؟ وہ سدوم، یعنی اس بستی سدوم کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم اس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو جس میں 300 مومن ہوں؟ ایک مطلب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مثال سے ایک بحث کی، انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس بستی کو جس میں 200 مومن ہوں، کیا اس کو ہلاک کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس بستی کو جس میں 40 مومن ہوں، انہوں نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا 30، جواب ملا نہیں، حتیٰ کہ آپ اس طرح 5 تک پہنچ گئے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ اس بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں ایک مسلمان شخص موجود ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا نہیں، ہم اسے بھی ہلاک نہیں کریں گے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، جو سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 32 آپ دیکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا فیہا لوطا، انا فیہا لوط، یعنی لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام، قالو، فرشتوں نے جواب دیا، نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، کیا کہا فرشتوں نے؟ بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی، تو جواب میں فرشتوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کہ یہاں کون لوگ آباد ہیں، یقیناً ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ تو فرشتوں کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرما دی۔ یہ ہے، آپ کو میں نے بتایا کس تفسیر کا حوالہ ہے، تفسیر طبری۔
اب ذرا آپ غور کیجئے کہ جس نبی کی صفات جمیلہ خود مالک الملک بیان فرمائے اور اس کی سفارش مجرم قوم سے رد کر دے، تو اب آپ بتا سکتے ہیں جو اتنے نرم دل، اتنے فرما بردار، اتنے تحمل والے، جب ان کی سفارش مجرموں کے کام نہیں آ رہی ہے تو آج کے دور کے وہ مجرم، ان کو کون ایسا آئے گا جو خلیل اللہ سے بھی بڑا ہو، جو ان کو بچا لے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنی سفارش کا دعویٰ کرے کہ وہ بچا لے گا، بھلا سوچیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک سبق بھی دیا ہے، سکھایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ والوں میں کرے اور فضولیات کے عقیدوں کو گڑھنے سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقیدوں کو درست کریں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے میں مدد فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔